بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کلثوم سردار ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو NLP کے کچھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بتاؤں گی جو کہ پری سپوزیشن کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ وہ سیکرٹس ہیں، یہ وہ راز ہیں جن کو اگر ہم سمجھ لیں اچھے سے اور انہیں اپنا لیں تو ہماری زندگی کے 80 to 90% معاملات مسائل حل ہو جائیں گے۔ جی ہاں جناب، 80 to 90% آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ۔ لیکن اصل میں بات ہے اس کو اچھے سے سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے، اس لیے پھر وہ چیز کام نہیں کرتی۔ اتنے اسٹرانگ ٹولز ہیں، یہ اتنے اسٹرانگ ٹولز ہیں، اس کو سمجھ بھی لیں اچھے سے اور اس کو مان بھی لیں اور اپنی زندگی میں اپلائی بھی کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے تو اپنی زندگی میں اس کا بہت ہی زیادہ پازیٹیو امپیکٹ پایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی اسی طرح کا پازیٹیو بدلاؤ آئے گا۔ تو آج کا سب سے پہلا پری سپوزیشن یا سب سے پہلا راز، پری سپوزیشن آف NLP، یا آپ اس کو زندگی کا ایک خوبصورت راز کہہ سکتے ہیں جو ابھی تک راز تھا۔ جب میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو بھی اس بات پہ یقین آ جائے گا جب اس کو مثال کے ساتھ سمجھاؤں گی۔ میپ از ناٹ ٹیریٹری۔ میپ از ناٹ ٹیریٹری مینس جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ جسٹ امیجینیشنز ہیں، وہ جسٹ ہمارے پرسیپشن ہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اب اس کی میں ایکسپلینیشن اس طرح کروں گی کہ ہمارے زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کی ہم نے خود ہی درجہ بندی کی ہوتی ہے، ہم نے خود ہی اس کی باؤنڈنگ بنائی ہوتی ہیں۔ وہ باؤنڈنگ ہمارے آنے سے پہلے بنی ہوتی ہیں، ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے بنائی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے بھی پیرنٹس یا ماحول نے ان کے لیے بنائی ہوتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس کو وہ حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہی حقیقت ہے، ایسا ہی ہوگا، اس کے برعکس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں گی کہ جیسے ہو سکتا ہے بچپن سے ہی آپ کو پرٹیکولر کسی چیز کے بارے میں منع کیا گیا ہو، کوئی بھی ایسا کام کرنے سے منع کیا گیا ہو جو کہ آپ کو بتایا گیا ہو کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ کوئی اور کر سکتا ہے، یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، اس طرح کی باتیں کہیں گئی ہوں، اور اچانک آپ کو کوئی ایسی ایمرجنسی آن پڑی ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ مثلاً آپ کے مائنڈ میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، میں اس کی اگزامپل بتا رہی ہوں، اس کو رانگ وے میں نہ لیجیے گا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایمرجنسی میں ان ایکسپیکٹڈ وہ کام کر جاتے ہیں، غیر متوقع وہ کام کرتے ہیں جو کہ ہم نارمل حالات میں مائنڈلی وہ پاسیبل نہیں ہوتا۔ مثلاً نارمل حالات میں آپ کسی کو بولو کہ چھت سے چھلانگ لگا دے تو وہ نہیں لگائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ ایک انسان
بلڈنگ میں رہ رہا ہے اور بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے. اب اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اپنی زندگی بچانے کے لیے. صرف ایک ونڈو ہے جس سے وہ چھلانگ لگا سکتا ہے. جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ فاصلہ ہوتا ہے، زمین بہت نیچے ہوتی ہے، وہ بہت فاصلے پر ہے. اگر نارمل حالات ہوتے تو وہ کبھی بھی نہ چھلانگ لگاتا، لیکن پیچھے آگ لگی ہوئی، اس کو موت نظر آ رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگائے گا اپنی زندگی بچانے کے لیے، اور معجزاتی طور پر وہ بچ بھی جائے گا. ہاں، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی یا کوئی اس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے. وہ ہڈی پسلی کا نقصان کروانا اسے مناسب لگا، بجائے یہ کہ اپنی جان کو گنوانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام اور نارمل حالات میں بھی ہم چھت سے چھلانگ لگا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو لگانے کو نہیں کہہ رہی، کیونکہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے. میں کہنے کا مقصد، میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ عام حالات میں جو چیزیں ہمیں ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ کچھ حالات کے پیش نظر وہ ممکن ہو جاتی ہیں. مثلاً ایک اور ایگزامپل لوں کہ ایک بچہ ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو بہت زیادہ پیار محبت سے، لاڈوں سے پالا بڑا کیا. ابھی وہ بچہ 15-16 سال کا ہے، ابھی وہ پڑھائی کر رہا ہے کہ اچانک اس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس بچے کے اوپر پوری فیملی کی ذمہ داری آ گئی. اس کی فیملی میں اس کی ماں ہے، اس کی 2 بہن بھائی ہیں. اب یہی وہ بچہ جس کو بہت لاڈ و پیار میں ماں باپ نے پالا تھا، بڑا کیا تھا، وہ اب اس کی سوچ کا زاویہ چینج ہو گیا. اب وہ باہر نکلے گا اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کمائے گا. جبکہ ہوا کیا کہ کچھ ہی دنوں پہلے تک تو وہ سوائے پڑھائی کے اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے والدین کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو یہ نہیں کرنا، ابھی آپ نے نہیں کرنا، یا ابھی آپ نہیں کر سکتے، ابھی آپ کی عمر نہیں ہے. لیکن جیسے ہی حالات بدلے، اس کی سوچ بدل گئی اور اس نے وہ کرنا شروع کر دیا جو کہ پہلے ناممکن نظر آ رہا تھا. اس کا مطلب وہ جو باؤنڈنگ پہلے بنی ہوئی تھی، جو نظر آ رہی تھی، جو اسے دکھایا جا رہا تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، وہ تو غلط ثابت ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو کر سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باؤنڈنگز ہمارے پیرنٹس نے ہم پہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں، بچوں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں. اس طرح کے بہت سی باتیں ہم نے خود ماحول سے سیکھی ہوتی ہیں اور خود ہی اس کے بیلیفز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو میپ سمجھا ہوا ہوتا ہے. تو میرے اس خیال سے آپ کو سب کو اتفاق ہوا ہوگا کہ جو پہلا راز ہے، میپ از ناٹ ٹیریٹری، جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. اس کو اگر آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہے تو آج آپ کے کتنے سارے بیلیفز ٹوٹ جائیں گے جو آپ کے بنے ہوئے ہیں. آپ کے وہ کام جو آج تک آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، یہ کام آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ کبھی ماضی میں اگر آپ نے وہ 1 یا 2 بار وہ کام کیا ہے اور اس میں آپ ناکام ہو گئے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ بس یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ کام کرتے وقت ناکام ہوئے یا نہیں ہو سکا وہ کام، تو کسی نے بھی کہہ دیا بھائی یہ تمہارے بس کا روگ نہیں، تم نہیں کر سکتے. آپ نے واقعی اس کو سچ سمجھ لیا. لیکن آج ہر وہ کام جو آج سے پہلے آپ نہیں کر سکے، کسی بھی وجوہات کی بنا پر، کوئی بھی ریزن تھا، آج آپ دوبارہ کہیں، وہ کام دوبارہ کریں میرے کہنے پر.
ایک بار کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں، وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ جو کام نارمل حالات میں ہمیں نہیں سمجھ آ رہے ہوتے کہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی حادثاتی سچویشن میں یا حالات کے چینج ہونے پر وہ کام ہم بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. میرا خیال سے آج کی ویڈیو کا جو پہلا راز تھا، جو پریسپوزیشن آف NLP کا، اس کو میں آسانی سے سمجھانے میں کامیاب ہوئی. مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی میری نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ پریسپوزیشن یا نیکسٹ راز پر مشتمل ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے مائی چینل. تھینک یو ویری مچ.